بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہم نے کل ایک خاتون کا نجمہ بی بی کا انٹرویو کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی موجود تھی، بچے تھے ان کے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد ہے موضوع بامنی بالا میں، کھارا میں اور چاندنی چوک قصور میں۔ ان پر ان کے بھائیوں نے اور دیگر رشتہ داروں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور باقی جو ان کی قیمتی جائیداد ہے جو کہ کروڑوں روپے مالیت کی ہے، ان پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں نجمہ بی بی کے، وہ اور دیگر رشتہ دار ان کو اور ان کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بھائیوں نے نجمہ بی بی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نجمہ بی بی کے 3 بھائی موجود ہیں اور ایک ان کا بھانجا موجود ہے۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سٹوری آپ نے کی ہے، اس حوالے سے وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری ایک صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کا موقف بیان کریں۔ اس لیے اس پارٹی نے ہم سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو اپنے آفس آنے کی دعوت دی، وہ میرے پاس تشریف لائے۔ اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو کل الزامات لگائے تھے نجمہ بی بی نے اپنے بھائیوں پر اور دیگر رشتہ داروں پر، ان میں کیا حقیقت ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ابھی آپ کا نام کیا ہے جی؟ عامر نواز خان۔ عامر نواز خان، ہاں جی، آپ کیا لگتا ہے نجمہ بی بی کے؟ میں نجمہ بی بی کا بڑا بھائی ہوں۔ بڑے بھائی ہیں آپ؟ ہاں جی، اچھا، کیا مسئلہ ہے یہ جو کل انہوں نے بات کی تھی؟ کیا ایشو کیا ہے اصل؟ دراصل یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ہمارا مشترکہ کھاتا تھا، وہ اپنے حصے کی جائیداد بیچ چکی ہے۔ اچھا، نجمہ بی بی؟ ہاں جی، آپ جا کے گاؤں کھارا سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اب کبھی کسی پر الزام لگاتی ہے، کبھی کسی پر الزام لگاتی ہے۔ جنہوں نے اس کی جائیداد لی ہے وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ آج تک ہم نے چھوٹی بہن ہی سمجھا اور آج بھی سمجھتے ہیں۔ آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، نہ اس کا جو گھر ہے وہ بھی سیف ہے، اس کے پاس ہی ہے چابی، سارا سامان سر کچھ اس کے پاس ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا، اور مارا نہیں اسے؟ نہیں، ایک دن بھی کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اور جو قتل کی دھمکیاں ہیں تو کسی قسم کے ہمیں تو پتہ کل پتہ چلا جب اس نے بیان دی۔ اور جو وہ کہہ رہی ہیں کہ میری جائیداد پہ قبضہ کیا بامنی والا میں، کھارا میں، چاندنی چوک میں، وہ جو میرے خالہ کے بیٹے نے اس سے خریدی ہے، ہم نے بھی بیچی ہے۔ کون سی زمین؟ بامنی والا میں۔ اچھا، بامنی والا ہاں، زمین زرعی زمین۔ وہ انہوں نے بیچی ہے؟ ہاں جی، بیچی۔ اچھا، کس کو بیچی ہے؟ قمر زمان خان۔ وہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ میرے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ خالہ صاحب بھائی ہیں۔ وہ مطلب قبضہ نہیں کیا انہوں نے؟ قبضہ نہیں کیا، ہم نے رضامندگی سے کی۔ رضامند سے بیچی ہے؟ ہاں جی، رضامندگی سے۔ یہ آپ کا نام کیا ہے جی، میرا نام شعور علی خان ہے۔ کیا؟ شعور علی خان۔ شعود علی خان جی، آپ کیا لگتے ہیں نجمہ بی بی؟ میں نجمہ بی بی کا بھانجا ہوں۔ بانجے ہیں آپ؟ جی اور تو کیا ایشو ہے اصل میں؟ کیا انہوں نے جو الزامات لگائے ان میں کیا حقیقت ہے؟ سر، ان کے جو الزامات ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ یہ ان کے بھائی ہیں، میں ان کا بھانجا ہوں۔ ہماری وراثتی جائیداد ہے جس میں میری والدہ کا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حصہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا کیس جو ہے وہ ہم لوگ ون کر چکے ہیں ہائی کورٹ سے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو جہاں جہاں پہ دکانیں حصہ بنتا ہے ہم نے ان سے مانگا ہے، انہوں نے اپنے تالے لگائے ہیں ہمارے تالے توڑ کر، ٹھیک ہے، اور کرائے پہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ان کرایہ داروں کو منع کیا ہے تو انہوں نے آگے سے یہ ہمارے خلاف بیان دیے ہیں۔ ان کے خلاف میں نے تھانے میں جو ہے وہ درخواست جمع کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف میں نے اپلیکیشن دی ہے اے ڈویژن تھانہ میں، ٹھیک ہے۔ وہ کارروائی پنجاب پولیس کرتی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ، انہوں نے سال پہلے ہماری دوسری دکان پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ دکان کہاں پہ ہے؟ یہ سر چاندنی چوک دسہرہ گراؤنڈ میں واقع مارکیٹ ہے، اس میں دکان ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پچھلے سال بھی اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ڈی پی او صاحب کے سامنے پیش ہوئے، ان کو جا کے اپنا وہ ڈاکومنٹ دکھائے، سارا کچھ دکھایا۔ انہوں نے ہمارا بہت بھرپور ساتھ دیا۔ موقع پہ جا کے انہوں نے ہمارے ہینڈ اوور کی دکان، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری دکان کا رولا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کو ہم نے منع کیا تو انہوں نے آگے سے یہ ہمارے خلاف بیان دیے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے دکانوں پہ کوشش کی ہے قبضہ کرنے کی۔ تو میں سر یہ اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو وراثتی جائیداد میں سے میری والدہ کا حصہ وہ ہمیں دے دیں۔ ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، طریقہ کار کے ساتھ۔
नहीं, आप ज़बरदस्ती उनकी जायदाद पर कब्जा नहीं कर सर, रहे? हमारा ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई मामलात ही नहीं है कि हम लोग जाके वहाँ पे लड़ाई की है। एक दिन भी अगर लड़ाई की हो, आप वहाँ पे जाके तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। हमारे पास पूरे कागजात हैं, जो हमारे केस चलते हैं, जो हमने विन किए हैं, वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। हम वहाँ पे मालिक हैं। मेरी वालदा जो है, उनके नाम पे वो दुकान आती है, जिसका ये अब मौका बनाया हुआ है इन्होंने। ये आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राशिद नवाज खान। राशिद नवाज खान। हाँ जी, क्या लगती है नजमा बीबी आपकी? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਨਜਮਾ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਪਾਸ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੱਚੇ ਹੱਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ। ਸਾਡੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨਜਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਤਫਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, DPO ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਹਯਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 9ਵੇਂ ਮਰਮ ਦੀ ਰਾਤ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਲ। ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਨਾਜ਼ਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 61 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 4 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। 4 ਘਰਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲ ਲਵੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਟਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। चलो ਅਸੀਂ कहने कि इकट्ठ हो जाए तो फिर बाजवा साहब भी पीछे आ जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने 3 भाइयों की और एक उनके भांजे की, जो नजमा बीबी के भांजे हैं, उनकी बात आपने सुनी है। उनका कहना है कि उन पर गुज़िश्ता रोज़ उनकी बहन नजमा बीबी ने और उनकी फैमिली ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए थे, नाजायज़ कब्ज़े के, कब्ज़ा करने की कोशिश के, जान से मार देने की धमकियाँ देने के और गांव छोड़ देने के, वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए मेरी जंग डिजिटल से। अल्लाह हाफिज़।